الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، آج ہم اپنے درس کا آغاز حدیث انما الاعمال بالنیات کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات سے کر رہے ہیں۔ ابو حفص آپ کی کنیت ہے اور فاروق آپ کا لقب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا پورا نام یوں ہے: ابو حفص عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ القرشی العدوی۔ یہ مسلمانوں کے خلیفہ ثانی ہیں۔ دور جاہلیت میں قریش کے سفیر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ سخت یہی تھے۔ نبوت کے چھٹے سال جب یہ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں اور اسلام کے لیے بہت بڑی قوت ثابت ہوئے۔ انہوں نے علی الاعلان قریش و مشرکین کے سامنے ہجرت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ عہد صدیقی کے بعد 13 ہجری کو ان کی خلافت کے لیے بیعت لی گئی۔ عہد فاروقی میں فتوحات اسلامیہ کا دائرہ تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو عزت بخشی۔ انہی کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں: خوف خدا، اللہ سے بہت زیادہ خوف کھانے والے تھے، اور قرآن کریم کی تلاوت کے وقت اس کیفیت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا تھا۔ حب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تو بے تاب ہو کر روتے تھے۔ اسی طرح زہد و قناعت، آپ رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر 12 پیوند بھی دیکھے گئے۔ اسی طرح تواضع، آپ صدقے کے اونٹوں کے بدن پر، جسم پر تیل ملتے اور فرمایا کرتے تھے: مسلمانوں کا والی ان کا غلام ہوا کرتا ہے۔ بہرحال اسلام کا یہ چشم و چراغ نماز فجر پڑھ رہا تھا کہ بدبخت ابو لؤلؤ مجوسی کے قاتلانہ حملے سے 1 محرم سن 24 ہجری یا سن 23 ہجری میں جام شہادت نوش کر گیا، یعنی آپ رضی اللہ عنہ شہادت سے سرفراز ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ جنازے کی نماز حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 539 روایات احادیث کی کتابوں میں ملتی ہے۔
طلبہ عزیز، جیسا کہ حدیث پاک کے شروع میں ہی بتایا گیا کہ اس حدیث پاک کو تمام احادیث پر مقدم کرنے کی وجہ تصحیح النیہ ہے، تو پھر ہم پڑھنے پڑھانے والوں کو یہ کتاب کس نیت سے پڑھنی چاہیے؟ تو یاد رکھیے، من جملہ اور عبادتوں اور طاعتوں کے، چونکہ اس کتاب میں آیات و احادیث کا پڑھنا بھی ایک عبادت اور کار خیر ہے، اس لیے ہر پڑھنے والے کا فرض ہے، بلکہ ہر پڑھنے پڑھانے والے کا فرض ہے کہ وہ پورے خلوص کے ساتھ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کو پڑھے، اور اس نیت سے پڑھے کہ میں یا ہم حتی الامکان اور بقدر طاقت ان آیات اور احادیث پر عمل کر کے اور تبلیغ کر کے لوگوں تک ان احادیث کو پہنچا کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور شافی محشر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرمائیں۔ اللہم انا نسألک حبک وحب نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔ اب ہم دوسری حدیث کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیشن الکعبۃ فإذا كانوا ببیداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم۔ ترجمہ حدیث۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے نکلے گا، جب وہ بیدا یعنی کسی چٹیل میدان میں پہنچیں گا تو اس کے اول و آخر سب کے سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے، یعنی اس لشکر کے سب لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اول و آخر یعنی سب کو کیسے دھسا دیا جائے گا جبکہ ان میں بازاری لوگ ہوں گے، یعنی حکام کے علاوہ عام افراد یا منڈی کے لوگ، اور مطلب ہے کہ وہ جنگجو نہیں ہوں گے، یعنی وہ تو لڑنے والے نہیں ہوں گے، اور وہ بھی ہوں گے جو ان میں سے نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے اول اور آخر سب دھسا دیے جائیں گے، پھر وہ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے، یعنی ترجمہ ختم ہو گیا۔ مطلب یہ ہے قیامت والے دن ان سے معاملہ ان کی نیتوں کے مطابق کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر ہم بیان کر رہے ہیں کلمات حدیث کی لغوی تحقیق۔ یغزو فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، غزواً مصدر ہے، باب نصرہ معنی حملہ آور ہونا،
اسی طرح یخسف فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، خسوف مصدر ہے، باب ضربہ، معنی زمین پھٹ کر اس میں دھس جانا۔ یبعثون یہ فعل مضارع معروف فعل مضارع مجہول جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، بعثن مصدر ہے، باب فتحہ یعنی کسی کو بھیجنا یا روانہ کرنا۔ اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، زندہ ہونا، اسی سے یوم البعث ہے، یعنی وہ دن جب سب انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ایک لفظ آیا بیدا، بیدا وسیع اور چٹیل میدان، یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وسیع چٹیل میدان کا نام ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم بیان کر رہے ہیں خلاصہ حدیث کہیے یا شرح حدیث کہیے یا فوائد حدیث کہیے۔ اس حدیث مبارک سے دین اسلام میں نیت کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی اعمال کا مدار نیت ہے اور آخرت میں بھی جزا و سزا کا مدار نیت ہوگا۔ حدیث پاک کا مطلب ہے کہ لشکر کے اندر شامل بہت سے لوگ براہ راست جنگجو نہیں ہوں گے، یعنی لڑنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ صرف مقاتلین کے مددگار ہوگے، مقاتلین یعنی لڑنے والوں کے مددگار ہوگے۔ لیکن جب لشکر سارا کا سارا زمین میں دسا دیا جائے گا اور روز قیامت ان کا حساب و کتاب ان کی نیت کے مطابق ہوگا، معلوم ہوا برا کام بھی برا ہے اور برا کام کرنے والوں کے ساتھ شرکت کرنا، ان کے کام سے راضی ہونا اور سکوت اختیار کرنا بھی برا ہے۔ ضروری ہے کہ جس قدر ہمت اور قدرت ہو برائی کا راستہ روکے، یہ نہ ہو سکے تو زبان سے اسے برا کہے، یہ بھی نہ ہو سکے تو ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ دل میں برا سمجھے۔ دراصل یہ حدیث پاک آگے آنے والی آیت مبارکہ کی تفسیر ہے۔ مبادیات میں ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ حدیث دراصل قرآن پاک کی شرح ہے، اس لیے یہ حدیث دراصل آنے والی آیت مبارکہ کی تفسیر ہے۔ آیت مبارکہ ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس آزمائش یعنی عذاب سے ڈرو جو خاص ظلم کرنے والوں ہی پر نہیں آئیں گا۔ مطلب ہے اگر کسی قوم کے اکثر افراد معصیت اور ظلم کا راستہ اختیار کر لیں تو جو لوگ اس عام حالت سے کنارہ کش ہیں اور مداہنت کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، مداہنت کا مطلب ہے کہ نہ نصیحت کرتے ہیں، نہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور نہ اس برے کام سے اظہار نفرت کرتے ہیں، تو اس حالت پر جب اللہ کی پکڑ آئیں گی تو سب اس میں شامل ہوں گے۔ چنانچہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی قوم پر نازل ہوتا ہے تو وہ سب پر نازل ہوتا ہے، پھر انہیں روز قیامت ان کی نیتوں کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا۔ ضمناً آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ امام نووی رحمہ اللہ کا خاص طریقہ یہ ہے کہ وہ باب کے شروع میں آیات کریمہ باب کی مناسبت سے پیش کرتے ہیں،
اسی طرح باب کے ذیل میں جو احادیث لائی جاتی ہے ان کا بھی باب سے ایک ربط ہوتا ہے، اور وہ روایات، ان روایات کا باب سے ربط بھی ہوتا ہے اور ان روایات کو باب سے مناسبت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے طالبین حدیث کو اس مناسبت کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ حدیث کو باب سے مناسبت کیسے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حدیث پاک میں یہ جو جملہ ہے ثم یبعثون علی نیاتہم، گویا اس جملے کی وجہ سے اس حدیث پاک کو ہمارے باب سے مناسبت ہے، یعنی باب الاخلاص سے مناسبت ہے۔ بہرحال آگے ہم بڑھ رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر حالات کی طرف۔ عائشہ صدیقہ، حمیرہ لقب ہے آپ کا، ام عبداللہ کنیت، والد کا نام ابو بکر صدیق، والدہ کا نام زینب تھا۔ بعثت کے 4 برس کے بعد پیدا ہوئیں۔ مکہ معظمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ 9 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں رخصتی ہوئی۔ غزوات میں سے غزوہ احد میں شریک تھیں۔ اسی طرح غزوہ بنی مصطلق میں بھی شرکت کا معلوم ہونا، یا اسی طرح غزوہ بنو مصطلق میں بھی آپ شریک تھی، جس میں آپ کا ہار بھی گم ہو گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری عورتوں پر عموماً، جبکہ باقی امہات المؤمنین پر خصوصاً کئی وجوہات سے فوقیت حاصل تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم کو کوئی مشکل پیش آتی تو اس کا علم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پاتے تھے۔ آپ میں سخاوت، عبادت، تواضع حد درجے کی تھی، گویا یہ آپ کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ سخاوت، عبادت، تواضع، اکثر روزہ رکھتی، ہر سال حج فرماتی اور غلاموں کو آزاد کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکثرین صحابہ میں داخل ہیں۔ مکثرین کا کیا مطلب؟ یعنی وہ صحابہ رضی اللہ عنہم جن سے روایات زیادہ منقول ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشعار عرب، فقہ اور طب میں بہت مہارت حاصل تھی۔ بقول عروہ ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا، بلکہ امام مسروق رحمہ اللہ کی یہ عادت تھی کہ جب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی روایت بیان کرتے تو فرماتے، مجھے صدیقہ دختر صدیق نے جو ہر عیب سے پاک ہیں، جن کی براءت ثابت ہے، یوں بیان کیا ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام و مرتبے کا اور ان کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے امام مسروق رحمہ اللہ ان سے ان الفاظ کے ساتھ روایت بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات جو احادیث کی کتابوں میں ملتی ہے وہ 2210 ہیں۔ آپ کی وفات امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری زمانے میں ماہ رمضان سن 58 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 سال تھی۔ جنت البقیع میں رات کے وقت ان کی وصیت کے مطابق
دفن کیا گیا اور آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔